بادشاہ جہانگیر، اس کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہجہاں مرزا، شہریار مرزا اور جہاندار مرزا۔ شہریار جو تھا یہ 4تھا بیٹا تھا اور شاہجہاں یہ 3را۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر سے 2ری شادی کی تھی۔ نور جہاں نے جہانگیر جو بادشاہ تھا اس سے 2ری شادی کی تھی۔ اس کا پہلا خاوند، اس کا جو شوہر تھا وہ شیر افغن خان تھا۔ اس سے اس کی ایک بیٹی تھی مہر النساء بیگم۔ نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتی تھی، جو جہانگیر بادشاہ کا جو بیٹا تھا، کون؟ شہریار مرزا، وہ اس کے ساتھ میں کرنا چاہتی تھی، جبکہ شہریار یہ کون سا بیٹا تھا؟ 4تھا بیٹا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ شہریار جو ہے یہ شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جہانگیر اپنی بیگم نور جہاں کے زیر اثر تھا، بہت محبت کرتا تھا، اس کی بات مانتا تھا۔ لکھنے والے تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جہانگیر کہا کرتا تھا کہ میرے لیے ایک جام، ایک گوشت کا ٹکڑا اور نور جہاں کا ایک دیدار کافی ہے۔ لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود، اتنی تمام محبت، تمام بات ماننے کے باوجود، بادشاہ جو تھا وہ شہریار کے بجائے جو 3 نمبر کا بیٹا تھا شاہجہاں، اس کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ اسے شاہجہاں کو جو ہے بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ چاہتی تھی کہ شہریار کو بادشاہ بنایا جائے، تو ملکہ اور بادشاہ کے درمیان میں آپس میں رساکشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ جو ہے بار بار ٹال جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ولی عہد جو ہے شہریار کو بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ شہریار کو بنایا جائے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرنا چاہتی، تو مجھے صاف جواب چاہیے، ملکہ کہنے لگی۔ بادشاہ پھنس گیا، محبت بھی بہت تھی، اب اس کی ہر بات مانتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شاہجہاں کو بنایا جائے، تو بادشاہ جہانگیر جو تھا وہ پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا کہ ہم یہ فیصلہ جو ہے دونوں شہزادوں پر چھوڑ دیتے ہیں، دونوں شہزادوں پر اس طریقے پر چھوڑتے ہیں کہ ہم دونوں کو بلاتے ہیں اور دونوں سے ایک سوال کروں گا، اور جس کا جواب اچھا ہوگا اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کر دیں گے۔ ملکہ جو تھا مان گئی۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا، شہریار کو اور شاہجہاں کو، اور سامنے کھڑا کیا۔ شہزادے ہاتھ جو ہے باندھ کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا کہ ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ اس ملک کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے 1 منٹ دیا کہ سوچ لو۔ 1 منٹ بعد شہزادہ شہریار بولا، ابا حضور، آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کے طریقے سے ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ جس طریقے سے ماں کی خدمت کی جاتی ہے اسی طریقے سے میں ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا، شہزادہ ماں کی طرح کیوں؟ باپ یا بچے کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا کہ ماں ہمیں جنم بھی دیتی، ہماری حفاظت بھی کرتی اور ہماری پرورش بھی۔ یہ نہ ہو تو ہم پیدا ہوں اور نہ پل کر جوان ہوں۔ ماں اللہ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے، اللہ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے، اور برے سے برا مسلمان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ میں سعادت مند بیٹے کی طریقے سے، خوش نصیب بیٹے کی طریقے سے اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ یہ ہو گیا جواب کس کا؟ شہریار کا۔ بادشاہ اس کے بعد شاہجہاں کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا کہ شہزادہ اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شاہجہاں نے ادب سے عرض کیا کہ ابا حضور، میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اس سے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ کیا بولا؟ محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ، ملکہ اور شہریار یہ تینوں حیران رہ گئے
اور انہوں نے شاہجہاں سے پوچھا ہم مطلب نہیں سمجھے، آپ کا کہنا کیا چاہتے ہو؟ شاہجہاں نے جواب دیا حضور ماں سے محبت بہت بڑی چیز ہے، تسلیم کرتا ہوں، مان جاتی ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی ہے۔ دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طریقے سے اس سے عشق کروں گا، اس سے محبت کروں گا، اور مجھے اس عشق کے لیے اگر جان لینی پڑے تو میں لوں گا، اور مجھے اگر جان دینی پڑے تو میں وہ دوں گا بھی۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے قہقہا نکلا، ہنسا۔ اس نے ملکہ نور جہاں کی طرف دیکھا اور ملکہ نے شرمندگی سے سر جو تھا وہ جھکا لیا۔ 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو جہانگیر جو ان کے باپ تھے، والد تھے جہانگیر کا، تو انتقال ہو گیا۔ شاہ جہاں نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا ہے۔ کون؟ شاہ جہاں جو ہے 30 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا ہے۔ یہ 30 سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین جو ہے سال ہیں۔ آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 3 برس میں ہی پیدا ہوئی، اور ان کے پیچھے کس کا دماغ تھا؟ شاہ جہاں کا دماغ تھا، محبت تھی اور جذبہ تھا۔ آپ تاج محل کو لے لو، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ شاہ جہاں نے اس کے لیے اٹلی، ترکی، ایران سے ایکسپرٹس منگوائے، اور اس پر اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگین ترین عمارت ہے۔ آپ دہلی کے لال قلعے کو لے لو، یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے۔ یہ قلعہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا ہے۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جاتی۔ یہ بھی کس نے؟ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ لاہور قلعے کے بیرونی دیوار اور شیش محل بھی کس نے؟ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا۔ ملکہ ممتاز محل کو پتہ چلا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، سونے کے محل پوری دنیا میں ہیں، آپ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے ستاروں کا محل بنا کر دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا سونے کا محل گرا دیا جائے۔ محل گرا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل بن گیا۔ آپ کسی دن رات کے وقت شیش محل جائیں، چھوٹی سی ٹارچ جلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر آپ اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، دہلی کا قطب مینار دیکھیں، یہ مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی کشادگی اور جو اس پہ تعمیری کام اور مضبوطی کا کام جو ہوا وہ شاہ جہاں نے کرایا۔ آپ سری نگر لاہور کے شالیمار گارڈن دیکھ لیں، آپ دہلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت طاؤس کو بھی لے لیں، یہ تخت بھی شاہ جہاں نے 1635 میں بنایا تھا، اور اس پر سونا، قیمتی ہیرے جواہرات لگے تھے۔ آپ کوہ نور ہیرے کو لے لیں، یہ ہیرا بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ اور آپ ٹھٹکی شاہ جہاں مسجد کو بھی دیکھ لیں، یہ دنیا کی وہ واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں، 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں کا ہاتھ ملے گا۔ شاہ جہاں کی محبت صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر، مغل میوزک، مغل لٹریچر بھی لے لیجیے، یہ سارے فن شاہ جہاں کے دور میں پروان چڑھیں، اور اسی کے زمانے میں یہ نقطہ کمال تک بھی پہنچے، یعنی مکمل ہونے تک پروان چڑھیں، اور اسی کے زمانے میں ساری ترقیات کی چیزیں بھی۔ چنانچہ شاہ جہاں نے جہانگیر سے جو کہا تھا کہ میں محبوب کی طریقے سے عشق کروں گا، محبت کروں گا، اس کے لیے جان دوں گا بھی، لینی پڑی تو لوں گا بھی، وہ کر کے دکھایا ہے۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔ اور میں جب بھی لوگوں کو
ماں یا باپ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ہنس کر ان سے کہتا ہوں ابا یا اماں نہیں، محبوبہ یا بیوی کی قسم کھاؤ، اور وہ قہقہہ لگا کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں جنون رکھا ہے۔ انسان اپنی ماں یا اولاد سے گفتگو سے تھک جاتا ہے، یہ عبادت کو زیادہ وقت نہیں دے گا، لیکن محبوب یا محبوبہ سے ساری رات گفتگو کرتا ہے، یا موبائل پر گھنٹوں بات کر لے گا لیکن تھکے گا نہیں، مل کر دیکھ کر بھی نہیں اکتائے گا، اور عاشق ایک دوسرے کا دہائیوں تک بھی انتظار کرے گا۔ محبت ایک کمال جذبہ ہے، ایک عجیب طاقت ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ دنیا جہاں کی تخلیقات یہ ساری اسی جذبے سے جنم لیتی ہیں۔ آپ آرٹ کو دیکھ لیجئے، ادب، شاعری، تصوف، آرکیٹیکچر، بزنس کو دیکھ لیجئے، آپ کو ہر بڑا فنکار محبت کی کوکھ سے جنم لیتا نظر آئے گا۔ شاعر صرف شاعر ہوتا ہے، محبت آتی ہے عام شاعر عظیم بن جاتا ہے۔ دکاندار صرف دکاندار اور کھلاڑی صرف کھلاڑی ہوتا ہے۔ جب محبت ڈنگ مارتی ہے تو پرچون کا دکاندار بھی بزنس مین اور عام کھلاڑی بھی ایک انٹرنیشنل کھلاڑی بن جاتا ہے۔ انسان 28 جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ان 28 جذبوں میں صرف محبت میں ایک ایٹمی وہ طاقت ہے، یہ انسان کو اندر اور باہر سے جلا کر کے کندن بنا دیتی ہے۔ چنانچہ میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان کہتا ہے کامیابی یا ترقی کا جذبہ اور نسخہ لینے کے لیے آتا ہے، تو یہ واقعہ جو ہے، یہ شاہجہاں کے یہ واقعہ سناتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں تم جتنا بھی وقت اپنے محبوبہ یا محبوب کو دیتے ہو، تم اس سے آدھا وقت اپنے مقصد کو دے دو۔ جس مقصد میں لگے اس سے محبت عشق کر لو، اس سے آدھی محبت اپنے ارادے سے کر لو، تم چند برس میں وہاں پہنچ جاؤ گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ تم بس ایک دفعہ شاہجہاں بن جاؤ اور اس کے بعد تم تماشا دیکھو، دنیا کو حیران کر دو گے۔ خواہش اور ارادے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خواہش ایک ہوتی خواہش، ایک ارادہ، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھتے ہیں۔ چاہنا الگ چیز ہے، میں کرنا چاہتا ہوں یہ الگ چیز ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں کر رہا ہوں ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ خواہش ہے۔ ترقی اور کامیابی ارادے سے ملتی ہے، خواہش سے نہیں ملتی ہے، اور ارادہ محبت سے جنم لیتا ہے، خواہش سے۔ آپ جتنی محبت کرتے جاتے ہیں آپ کا ارادہ اتنا پختہ ہوتا جاتا ہے، آپ اپنے گول کے اتنے ہی قریب ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے گول سے محبت کریں، آپ پار لگ جائیں گے۔ دنیا میں اگر کتا بھی محبت کرے تو یہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ میں جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور آپ تو پھر انسان ہیں، آپ کہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ فرحات نے محبت میں 4 پتھر کاٹے تھے، پتھر، نہر، فرحات اور شیریں، چاروں رخصت ہو گئے، لیکن دنیا جب تک دنیا ہے، فرحات کی نہر محبت کی داستانوں میں زندہ رہے گی۔ آپ کی خواہش تو معمولی سی کامیابی کی معمولی سی تمنا ہے، یہ کیوں پوری نہیں ہوگی؟ آپ کیسے ناکام رہ سکتے ہو؟ لہذا آپ جو چاہتے ہیں آپ اسے اپنا محبوب بنا لیں، اس سے عشق کر لیں، اس سے محبت کر لیں، محبوبہ بنا لیں، اور خود کو محبوب۔ اور اس کے بعد آپ کمال دیکھو، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے وقت اور حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ آپ یقین کریں اگر محبت میں جان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا کہ تم اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو تم مجھ سے اپنی مال، اپنی جان اور اولاد سے زیادہ محبت کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ محبت تو انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی معمولی سی کامیابی کیا چیز ہے، اور یہی ہے کامیابی کا شاہجہانی فارمولہ۔ اسے اپناؤ، کوئی بھی کام ہو اس میں محبوب کی طرح عشق کر لو اس سے۔